آج 1 جولائی ہے۔ یہ میرے باغیچے میں پلم ہے جس پہ میں نے کچھ پیوند لگائے تھے، تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو وہ پیوند بتاؤں جو کہ کامیاب نہیں ہوئے۔ یہ پیوند میں نے لگایا تھا دوسری دفعہ اسی شاخ پہ، اور دوبارہ یہ کامیاب نہیں ہوا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے اس شاخ پہ بھی پیوند لگایا تھا، اور اس میں بھی کوئی زندگی کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ اسی درخت کی بلندی پہ میں نے کچھ پیوند لگائے تھے، 2 پیوند تو یہاں یہ 2 سایان نظر آ رہے ہیں، یہ لگائے تھے۔ ان میں سے ایک جو ہے اس میں تو کوئی کامیابی کے آثار نظر نہیں آ رہے، جبکہ دوسرا جو ہے وہ اس کی کافی چھوٹی چھوٹی شاخیں نکلی ہوئی ہیں، اور اس لحاظ سے ان 2 سایان میں سے ایک کامیاب ہے اور دوسرا وہ تقریباً مر چکا ہے۔ یہ ساتھ والی چھوٹی شاخ پہ میں نے وپ اینڈ ٹنگ کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے یہ پیوند لگایا تھا، تو یہ کافی حد تک اس کی شاخیں جو ہیں وہ تقریباً 17-18 انچ ان کی گروتھ ہو چکی ہے۔ تو اس طرح اس درخت پہ صرف 2 پیوند کامیاب ہوئے۔ ابھی میں یہ ساتھ والے چھوٹے درخت کی طرف لے کے چل آیا ہوں۔ ایک چپ بڈنگ یہ یہاں پہ کی تھی، تو یہ بھی ماشاءاللہ کافی اس کی اچھی گروتھ ہے۔ دوسری اس سے تھوڑی سی بلندی پہ اسی شاخ کے اوپری حصے پہ یہ ایک اور چپ بڈنگ کی تھی، اور یہ بھی کافی اس کی گروتھ ہے۔ اس شاخ کا بالائی حصہ اس کو کاٹ دیا گیا تھا، تو اس طرح یہ حصہ کاٹنے کے بعد یہ ان دونوں کی نشو و نما جو ہے وہ کافی اس میں بہت سا فرق آیا ہے۔ بڈنگ یا چپ بڈنگ کی جائے تو اگر اس شاخ کا بالائی حصہ کاٹ دیا جائے تو وہ پیوند کی نشو و نما اور اس کی کامیابی کے لیے وہ طریقہ جو ہے وہ زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ جہاں بھی آپ نے چپ بڈنگ کی ہے یا بڈنگ کی ہے، اور اگر آپ بالائی شاخ کو نہیں کاٹیں گے تو وہ شاید کامیاب ہونے کے باوجود بھی اس کی گروتھ جو ہے وہ شروع نہیں ہوگی جب تک کہ آپ اس کا بالائی حصہ کاٹ نہیں دیتے۔ اور یہ چپ بڈنگ اس کی ایک اور مثال ہے۔ یہ دونوں چپ یہ کامیاب ہو چکے ہیں،
یہ درخت کا حصہ بن چکے ہیں، یہ سبز و شاداب ہیں، لیکن ان میں سے کوئی شگوفہ نہ نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ اس درخت کو میں نے ابھی تک کاٹا نہیں۔ اگر آج بھی میں اس درخت کو یہاں سے کاٹ دوں تو یہ ٹرمینل بڈ ہوں گے اور یہ ساری خوراک کا یہ میبر ہوں گے اور اس کی گروتھ شروع ہو جائے گی اور بہت جلد یہ بڑے ہو جائیں گے۔ لیکن میں اس کو اگر کاٹ دوں تو باقی سارے پیوند جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اس لیے میں نے اسے بطور مثال پیش کیا ہے، اور اس سے آپ کو یہ سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی کہ اگر آپ کسی جگہ پہ چپ بڈنگ کرتے ہیں یا بڈنگ کرتے ہیں تو آپ اس شاخ کے چپ بڈنگ کے بعد تو اس کے یوں ہی 2، 4 یا 6 ہفتوں کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ درخت کے ساتھ مکمل طور پہ پیوست ہو چکا ہے، درخت کا حصہ بن چکا ہے، تو آپ اس شاخ کو بڈنگ کے تھوڑا اوپر سے کاٹ دیتے ہیں تو یہ ٹرمینل بڈ بن جاتا ہے اور اس کی گروتھ شروع ہو جاتی ہے۔ اسی درخت کی بالائی پہ میں نے مزید کچھ پیوند لگائے تھے۔ یہ 2 پیوند اس طرف لگائے تھے، ان میں سے صرف ایک جو ہے وہ اس کے کچھ پتے نکلے ہوئے ہیں، لیکن دوسرا یہ جو ہے یہ تقریباً مر چکا ہے۔ اسی درخت کی دوسری شاخ پہ میں نے یہ پیوند لگایا تھا اور اس کی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بھی کافی حد تک نشو و نما بہتر ہے۔ اس کے ساتھ یہ اس جگہ پہ میں نے 2 پیوند لگائے تھے، یہ دوسرا جو ہے یہ کامیاب نہیں ہوا، لیکن ان میں سے ایک کامیاب ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ والی شاخ پہ میں نے کلیفٹ گرافٹ کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے یہ 2 پیوند لگائے تھے، دونوں ہی کامیاب ہیں، اور ان دونوں کی اگر آپ گروتھ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ چند مہینوں میں یہ کہاں سے کہاں تک جا پہنچے ہیں۔ اسی درخت کی اس شاخ پہ یہ وپ اینڈ ٹنگ کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے یہ پیوند بھی لگایا گیا ہے اور یہ بھی کامیاب ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی کافی گروتھ جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ اس درخت کے ساتھ یہ جو درخت ہے ابھی دن بدن اس میں زندگی کی چمک بہتر ہو رہی ہے۔ یہ اس کی سائیڈ پہ روٹ سٹاک سے ایک برانچ زمین میں سے نکل کے تو تقریباً 18-20 انچ اس کی لمبائی ہو چکی ہے، اور میں نے اسے رہنے دیا ہے تاکہ میں اس پہ کسی اور ویرائٹی کا پیوند لگاؤں۔ اسی درخت کے بالائی حصے پہ میں نے کچھ پیوند لگائے تھے، کچھ کامیاب ہو چکے ہیں، کچھ ابھی ویسے کے ویسے ہی ہیں، جس کے بارے میں حتمی طور پہ کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن ابھی تک اس میں زندگی کے آثار ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کچھ ہفتوں کے بعد ان میں سے کوئی شگوفہ نکل آئے۔ جو کامیاب ہیں ان میں سے ایک یہ ہے، حالانکہ اس کی گروتھ بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن اس کے چند پتے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ جو دوسری شاخ ہے
اس کی نشو و نما اس سے کافی حد تک بہتر ہے۔ تو اس کے نچلے حصے پہ میں نے وائی گرافٹ کا طریقہ استعمال کرتے ہوئے ایک پیوند لگایا تھا۔ تو جو یہ چھوٹی شاہ ہے یہ سبز و شاداب نظر آ رہی ہے، اور میں چند ہفتوں کے بعد اس کی پٹی کاٹ دوں گا، اور یوں ہی اس کی نشو و نما شروع ہوگی تو میں آپ کو آگاہ کر دوں گا۔